الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج قصص القرآن کے اس مبارک پروگرام میں ہم قرآن مجید سے قوم عاد کی تباہی کی داستان کو سمجھیں گے۔ قرآن مجید میں یہ داستان تفصیل سے بیان ہوئی ہے سورۃ الاعراف میں، 8واں رکوع ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود میں جہاں یہ 5واں رکوع ہے، اور اس کے بعد سورۃ الشعراء میں وہاں پر بھی یہ 5واں ہی رکوع ہے، اور اس کے بعد سورہ شعراء میں وہاں پر یہ 7ویں رکوع میں تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ ذرا مختصر طور پر اور کئی مقامات پر اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا، سورہ الحاقہ میں، سورہ احقاف میں، اس کے علاوہ سورہ حمیم السجدہ میں۔ یہ جو قوم عاد تھی، یہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد میں سے وجود میں آئی۔ جب قوم نوح عذاب سے ہلاک ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام وہ کشتی میں موجود تھے، اور کشتی میں جو لوگ موجود تھے وہی محفوظ رہے۔ کشتی جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، وہاں سے یہ لوگ اترے اور حضرت سام اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے عراق سے یمن کی طرف، اور وہاں پر احقاف کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نسل کو بہت ترقی دی، اور رفتہ رفتہ ایک بہت بڑی قوم اور بہت بڑی تہذیب عاد کے نام سے وہاں پر وجود میں آ گئی، اور ان کے عروج کا زمانہ کوئی 2500 قبل مسیح کا ہے۔ جو قوم عاد تھی، اللہ نے ان کو کئی اعتبارات سے نوازا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے قد کاٹ بہت بڑے تھے، اور اس کی وجہ سے ان میں رفتہ رفتہ تکبر پیدا ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بڑا متکبرانہ دعویٰ بھی کیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ جو عاد تھے، سورہ حمیم السجدہ میں آتا ہے کہ انہوں نے تکبر کیا، اور انہوں نے بڑی رعونت کے ساتھ کہا کہ کون ہے جو ہم سے قوت میں زیادہ ہے۔ اللہ تعالی نے جواب دیا، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً۔ ارے کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ جس اللہ نے ان کو بنایا ہے وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ ہے۔ قد کاٹ اتنے بڑے تھے کہ جب ان پر عذاب آیا اور ان کی لاشیں گری ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان کی لاشیں ایسی تھیں جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، یعنی بڑے لمبے لمبے قد کاٹ اور کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح ان کی لاشیں عذاب کے بعد بکھری ہوئی تھی۔ مزید اللہ نے ان کو نوازا تھا تعمیر کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے۔ یہ بڑے اونچے اونچے ستونوں والے محل اور گھر بناتے تھے۔ ارم ذات العماد، ارم شہر انہوں نے بنایا جو کہ بہت اونچے اونچے ستونوں والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ایک نعمت دی تھی زراعت کے حوالے سے۔ بڑے وسیع علاقے میں ان کے باغات تھے اور ان کی کھیتیاں تھیں، اور بڑی ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی تھی۔ پھر یہ مختلف جگہ پر یادگار کے طور پر بھی یہ عمارتیں بناتے تھے اور پیسہ برباد کرتے تھے۔ سورہ شعراء میں آتا ہے اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون، کہ تم بلا وجہ ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بنا دیتے ہو۔ یہ خرابی آج ہم میں بھی ہے، یادگاروں پر ہم بلا وجہ بہت سارا سرمایہ برباد کر دیتے ہیں، وہی سرمایہ بہت سارے مثبت
کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے، غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ہم یادگاریں بنا کر اور چونے اور مٹی میں پیسے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آتبنون بکل ریء آیۃ تابسون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِین، اور جب تم کسی قوم کے اوپر قابو پاتے ہو، کسی قوم کو محکوم بناتے ہو، تو تم اس کے ساتھ بڑی سختی کرتے ہو، تم بڑا ان کے ساتھ ظلم کرتے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِین فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، حضرت ہود ان کی طرف رسول تھے علیہ السلام، اور کہا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو اور تم میرا کہنا مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو کہ جس نے تمہاری مدد کی ہے اس طریقے پر جو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام و بنین، اس نے تمہاری مدد کی ہے، تمہیں مویشی دی ہے، تمہیں اولادیں دی ہیں، وجنات و عیون، اور تمہیں اس نے باغات دیے ہیں، اور اس نے تمہیں چشمے دیے ہیں، چشموں کی فراوانی ہے، باغات کی فراوانی ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم میں آنے کے بعد ان کو جو جرم تھا ان کا شرک، اس کے حوالے سے ان کی اصلاح کی۔ بت پرستی کا شرک پہلے قوم نوح میں تھا، سارے بت پرست مارے گئے، صرف اہل ایمان بچے، لیکن شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس نے پھر یہ جرم رفتہ رفتہ حضرت سام کی نسل میں جو قوم عاد وجود میں آئی ان میں بھی جاری کر دیا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو میری اولاد کو وجنبنی و بنیہ ان نعبد الاصنام، تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے یعنی بت پرستی سے بچا۔ کیوں؟ انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کیا ہے۔ تو بت پرستی دوبارہ شیطان لے آیا قوم عاد میں، اور حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر ان کو تکبر سے منع کیا، بت پرستی سے منع کیا۔ ان کی دعوت کا ذکر سورہ اعراف میں اس طرح سے آیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یاد کرو جب کہ ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے آ کر کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے؟ حضرت ہود کی دعوت سورہ ہود میں اس طرح سے بیان ہوئی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان انتم الا مفترون، یہ جو تم شرک کر رہے ہو اور اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ گڑ رہے ہو۔ تمہارے جتنے معبود ہیں یہ من گھڑت معبود ہیں، خود ساختہ معبود ہیں، ان میں سے کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اور دیکھو میں تم سے اس پوری تبلیغ پر کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا، کوئی نذرانہ کوئی چندہ تو نہیں مانگ رہا، میری پوری کی پوری تبلیغ بے لوث ہے، بے غرضی کے ساتھ ہے، خلوص کے ساتھ ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں میری بات نہیں مانتے؟ میں ہرگز کوئی اپنے کسی اور مقصد کے تحت تبلیغ نہیں کر رہا، میں تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہوں۔ اور مزید حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم کے لوگو، میری دعوت یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگو اور اس کی طرف پلٹو، اس کی طرف توبہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھیجے گا آسمان کو مسلسل برستا ہوا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جو تمہاری اس وقت قوت ہے وہ تمہاری اس قوت میں مزید اضافہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو مجرم بن کر مت پھرو، مجرموں کی حیثیت سے اپنا فسادی کردار دنیا میں نہ ادا کرو، بلکہ مومنانہ کردار ادا کرو، مصلح کا کردار ادا کرو۔ لیکن قوم ایسی متکبر تھی، قوم ایسی سرکش تھی کہ قوم نے ان کی بات کو نہیں سنا، اور کیا جواب دیا؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، قال الملأ من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، اے ہود ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم بڑی حماقت میں ہو، معاذ اللہ، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں، ہم تو گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، معاذ اللہ۔ سردار ہمیشہ ہر رسول کی مخالفت میں آگے آگے تھے، کیوں؟
سرداروں کی سرداری خطرے میں پڑ جاتی تھی۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر لوگوں نے رسول کی اطاعت کی تو پھر ہمارے پیچھے کون چلے گا، لہذا چودراہٹ اور وہ سیادت وہ ان کے پاؤں کی بیڑی بنتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہا کہ میری قوم کے لوگوں میں ہرگز حماقت میں نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، اور میں تمہارے لیے لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے ایک بڑا دیانتدار معتبر خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ ایک خبردار کرنے والا آ گیا ہے تمہیں میں سے، تاکہ وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے، قیامت کے دن حساب کتاب سے تمہیں خبردار کرے۔ یاد کرو جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین میں خلافت دی، تمہیں زمین میں آباد کیا، اور اللہ تعالی نے تمہیں کس قدر قوت دی۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، ارے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور دیکھو اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ ہم اس واقعے کی مزید تفصیل ابھی سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں قصص القرآن کے اس پروگرام میں قوم عاد کی تباہی کی داستان سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم نے کیا طرز عمل اختیار کیا، ابھی ہم سمجھ رہے تھے سورہ اعراف کی آیات کی روشنی میں، اور سورہ ہود میں ان کی قوم کا جواب یہ نقل ہوا کہ یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، اے ہود ہمارے پاس تم کوئی ذرا واضح دلیل لے کر نہیں آئے، ہم تمہاری وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، نہ تمہاری بات کو مانیں گے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تم پر کوئی سایہ ڈال دیا ہے، تم پر کوئی آسیب کا سایہ پڑ گیا ہے کہ تم نے ہمارے معبودوں کی نفی کی ہے۔ حضرت ہود نے جواب دیا انی اشہد اللہ واشہدوا انا بریء مما تشرکون من دونہ، میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا کہ میں اعلان برات کرتا ہوں اس شرک سے جو کہ تم سب کے سب کر رہے ہو، اور جان لو کہ میں نے تم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اگر تم اس پیغام کو قبول نہیں کرتے تو پھر میرا رب تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو زمین میں خلافت دے دے گا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ سورہ احقاف میں مضمون اس طرح سے آیا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اذ انذر قومہ بالاحقاف، اے نبی ان کے سامنے ذرا احقاف کا ذکر کیجئے کہ جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والے آئے، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو احقاف کے پاس جا کر احقاف کے علاقے میں خبردار کیا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور ان کے سامنے اس سے پہلے بھی کوئی خبردار کرنے والے کو سمجھانے والے آ چکے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، دیکھو بت پرستی سے باز آ جاؤ، تکبر سے باز آ جاؤ، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، اے ہود کیا تم اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے ہٹا دو؟ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آؤ وہ عذاب کہ تم جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ اسی طرح کا مضمون سورہ اعراف میں بھی آیا کہ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اے ہود تم اس لیے آئے ہو تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اس کی توحید کے ساتھ، اور چھوڑ دیں ان معبودوں کو کہ جن کی پوجا، جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آؤ وہ عذاب کہ تم جس سے ہمیں ڈراتے ہو اگر تم واقعی سچے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اب غضب اور غصہ وہ لاگو ہو چکا ہے۔
اب تم پر عذاب آنے والا ہے۔ قد وقع علیکم غضب من ربکم، اور کیا تم صرف اس وجہ سے جھگڑتے ہو کہ تم نے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں کہ جو تم نے ان کے نام خود سے رکھ لیے ہیں۔ قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، تم پر تمہارے رب کی طرف سے واقع ہو چکا ہے عذاب بھی اور غصہ بھی۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ایسے معبودوں کے حوالے سے کہ جن کے نام رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، کہ ان کے حوالے سے کوئی بھی اللہ نے دلیل نہیں اتاری، یہ نام تمہارے خود ساختہ ہے، من گھڑت۔ ہر دور میں ناظرین شرک کرنے والے اپنے پاس سے ہی اللہ کے نیک بندوں کو کچھ نام دے کر انہیں اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی داتا ہے۔ انک انت الوہاب، اے اللہ تو ہی وہاب ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مرنے کے بعد داتا کا لقب دے دیا جاتا ہے، شرک ہے۔ داتا دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جن بزرگوں کو لقب دیا گیا ان کی تعلیمات آپ پڑھیے، وہ ساری زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن ہم نے ان کی وفات کے بعد انہی کے ساتھ ظلم کیا، انہی کے ساتھ زیادتی کی، اور ہم نے انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا۔ لیکن کیا یہ داتا کا نام قرآن مجید میں ہے؟ کیا حدیث میں ہے؟ یہ خود ساختہ نام ہے۔ تو یہ کام ہر دور میں مشرک کرتے رہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، تم مجھ سے جھگڑتے ہو چند ناموں کے بارے میں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور ہمارے باپ دادا نے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، ٹھیک ہے اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اب تمہارا مطالبہ پورا ہوگا، اب تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا۔ سورہ احقاف میں جو مطالبہ آیا تھا ہم نے بھی پڑھا ان کی طرف سے عذاب کا، اس کے جواب میں حضرت ہود نے فرمایا کہ انما العلم عند اللہ، عذاب کب آئے گا اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچاتا رہوں گا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو وہ ہم کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، تم مانو یا نہ مانو۔ لیکن بدقسمت قوم، اس نے نہیں مانا، اپنے شرک پر، اپنے تکبر پر اڑی رہی۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ سورۃ الاحقاف میں تیسرے رکوع میں عذاب کا ذکر یوں آتا ہے کہ فلما رأوا عارضا مستقبل اودیتہم، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا باڑا گادل ان کی بستیوں کی طرف چلا آ رہا ہے، بڑے خوش ہوئے۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو بڑا گاڑا بادل ہے جو آج ہم پر برسے گا، ہم پر آج بارش ہوگی۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ وہ عذاب ہے کہ تم جس کے بارے میں جلدی مچا رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، اس گاڑے بادل کے ساتھ وہ تیز ہوا آ رہی ہے کہ جس میں دردناک عذاب ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربہا، کہ وہ ہوا جو چیز اس کے سامنے آتی تھی اس کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ سورہ الحاقہ میں فرمایا کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، یہ جو عاد تھے ایک ایسی ہوا سے ہلاک کیے گئے جو بہت زیادہ تیز تھی، مسلسل تھی اور حد سے نکلنے والی تھی۔ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، اور وہ ہوا ان کے اوپر چھوڑ دی گئی 8 دن اور 7 راتیں۔ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، اور پھر وہ قوم اس تیز ہوا کی وجہ سے ایسے پچھڑ گئی، ایسے گر گئی جیسے کہ کھجور کے تنے ہوتے ہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، تمہیں ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نظر آتا ہے؟ وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ سورہ احقاف میں عذاب کے بارے میں مزید ارشاد ہوا، فرمایا کہ تدمر کل شیء بامر ربہا، وہ ہوا ایسی تھی
کہ جو شے اس کے سامنے آ رہی تھی اس کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہی تھی. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، اور وہ ایسے ہو گئے کہ اب صرف ان کے گھر نظر آ رہے تھے، لیکن گھروں کو بنانے والے وہ سب کے سب نیست و نابود ہو چکے تھے، وہ سب کے سب مر چکے تھے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگوں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ارے ہم نے تو قوم عاد کو دنیا میں ایسے آباد کیا تھا جیسے کہ مکے والوں ہم نے تمہیں آباد نہیں کیا. جو ٹیکنالوجی، جو طاقت اور جو قوت اور تعمیر کی جو مہارت ہم نے ان کو دی تھی، زراعت کی جو خوبیاں ہم نے ان کو دی تھی، وہ تمہیں نہیں دی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے انہیں سماعت بھی دی تھی، بصارت بھی دی تھی، عقل بھی دی تھی، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو پہچانیں. فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم، لیکن جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے تھے تو اس وقت ان کی سماعت اور ان کی بصارت اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے کچھ کام نہ آئی، اور جو شرک، جو جھوٹ انہوں نے گڑھا تھا، کوئی اس وقت ان کے کام نہ آیا، کوئی معبود انہیں بچانے کے لیے نہیں آیا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اے مکے والو دیکھو تو صحیح کہ ہم نے تمہارے ارد گرد کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے مختلف اسلوبوں سے ان کے سامنے اپنی آیتیں بیان کی تھیں تاکہ وہ رجوع کرے، تاکہ وہ توبہ کرے، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. ان بطش ربک لشدید، اے نبی آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. آج بھی ایسی قومیں موجود ہیں دنیا میں کہ جو بڑے تکبر کے ساتھ یہ کہتی ہیں کہ ہم بدمست ہاتھی ہیں، جو ہمارے سامنے آئے گا کچلا جائے گا، ہمارا ہی ورلڈ آرڈر دنیا میں قائم ہوگا. کاش کہ یہ بات ان کے سامنے آئے. اس طرح کے دعوے ماضی میں قوم عاد نے اور کئی قوموں نے کیے، لیکن بالآخر کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ اسی کو عزت دیتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. قوم عاد کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ ہود میں، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اللہ نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی. قیامت تک ان پر لوگ لعن طعن کرتے رہیں گے، کوئی ان کا اچھا نام نہیں لے گا. تو جو بھی قوم عاد کی طرح تکبر کرے گا اس پر لازماً قیامت تک دنیا میں بھی لعنت ہوگی، اور اس کے بعد آخرت میں بھی شدید عذاب ہوگا. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.